یزیدیت کو جلا رہا ہوں حسینی نعرے لگا لگا کر، یزیدیت کو جلا رہا ہوں حسینی نعرے لگا لگا کر، علی بابا نبی نانا مقام ان کا بتا بتا کر، حسنین جیسا کوئی نہیں وہ بالیقین بے مثال ٹھہرے، حسنین جیسا کوئی نہیں وہ بالیقین بے مثال ٹھہرے، گھٹی جنہیں نبی نے دی ہے زباں اپنی چسا چسا کر، دیوانے ہم حسن و حسین کے ہیں انہی کی سنت پہ چل رہے ہیں، تبھی تو زمانے بھر کو دیے ہم نے حافظ قرآن کے بنا بنا کر، ارشد عاجز یہ خوش نصیبی کہ ان کی الفت بسی ہے دل میں نصیب اپنا جگا رہا ہوں ترانے ان کے سنا سنا کر، اور وہ آئینہ مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں پہ ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے نہ جھومے رسول عربی کہ تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ انتہائی واجب الاحترام مرکز ختم نبوت میں تشریف فرما غیرت مند مسلمان بھائیو، بزرگ دوستو، میرے لیے آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج یوم عاشورہ میں رب العالمین نے اپنے اکابرین کی اور انٹرنیشنل ختم نبوت کے زیر اہتمام ایک تاریخ رکھنے والی اس عظیم درسگاہ میں دین کی نسبت سے حاضری کا موقع دیا ہے۔ نماز عصر کا وقت بالکل قریب ہے، تو کوشش کروں گا جتنا وقت میرے ذمہ لگایا گیا ہے اس میں رہتے ہوئے آپ حضرات سے موضوع کی مناسبت سے کچھ قیمتی باتیں عرض کروں۔ دعا فرمائیں مالک کائنات رب الارض والسماوات حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کر کے اللہ ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے۔ عزیز دوستو، ہمارا اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ یہ ترہ امتیاز ہے کہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، ہر وہ چیز ہمارے ایمان کا محور مرکز اور ایمان کا حصہ ہے، اور آل رسول کو تو رسول اللہ سے ڈبل نسبتیں حاصل ہیں۔ آل رسول میں آج جس موضوع پہ میں اور آپ جمع ہیں وہ امام عظیمت شہید کربلا جگر گوشہ بطول مولا علی کرم اللہ وجہ کے لخت جگر اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کے نور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مختصر وقت میں آپ حضرات کو چند اشارے دینا چاہتا ہوں، گفتگو آپ سنیں، اور جب گفتگو ختم ہو ٹھنڈے دل سے اس کے اوپر ذرا غور کیجئے اور پھر حق کا دامن تھامیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل سنت کب سے مانتے ہیں؟ جیسے ابھی مولانا نے فرمایا کہ ہم صرف آپ کا نام لے کر چھلانگ لگا کے کربلا میں نہیں پہنچتے، بلکہ آپ کا نام لیتے ہیں اور ولادت سے مانتے ہیں، بلکہ ولادت ہی نہیں اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو میرے مسلک کی خوبی آپ کے سامنے بڑے اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ سوال کیجئے، آپ حضرت حسین کا نام لیتے ہیں، یہ ذرا بتائیے جب حضرت حسین کے ابا علی اور جناب سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو رہا تھا، اس نکاح کے گواہ کون تھے؟ نکاح کروانے والے کون تھے؟ ابا علی اور سیدہ فاطمہ کا نکاح ہے، یہ بڑی ہی عجیب بات ہوگی میں حضرت حسین کا نام لوں اور آپ کے دنیا میں آنے کا ذریعہ آپ کے والدین جو بنے ہیں
ان کے ملنے کے ذرائع پہ پردہ ڈال دوں. یہ حضرت حسین کے ساتھ میری محبت نہیں ہے. اگر میں نام حسین لوں اور آپ کے ابا علی اور اماں فاطمہ کے نکاح کروانے والے، نکاح کے گواہ بننے والے، نکاح کی تجہیز، نکاح کی مکمل جہیز کا سامان خریدنے والے، پھر نکاح کی تیاری کروانے والوں کو بھول جاؤں، بلکہ ان پہ پردہ ڈال دوں اور اللہ نہ کرے ان کے بارے میں دل میں بغض رکھوں، تو پھر اب میرا یہ دعویٰ محبت آل رسول کے ساتھ محض دعویٰ ہے، محض الفاظ ہیں جن کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں. آئی اہل سنت والجماعت کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ ہم حضرت حسین کو کب سے مانتے ہیں؟ خود مولا علی راوی ہیں کہ میرے پاس اتانی ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر و عمر آئے اور مجھ سے آ کے کہا علی آپ کے لیے رسول اللہ کی بیٹی خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ کے نکاح کی بات نہ کریں. فرمایا اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر و عمر ہیں، ادھر حضرت علی سے بات کرتے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں. اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کا رشتہ اگر حضرت علی سے کر دیا جائے، اللہ کے رسول کو مشورہ پسند آتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت قدہ میں تشریف لاتے ہیں اور سیدہ فاطمہ سے حضرت علی کے نکاح کی بات کرتے ہیں. آقا جان فرماتے ہیں جب سیدہ فاطمہ سے بات ہوئی فساکتت، حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی اور اس موقع پر چہرے کے اوپر کوئی رنجیدگی کے آثار نہیں تھے. آپ کی خاموشی کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کے حبیب خود بیان کرتے ہیں سکوتھا رضاؤھا، کہ اس معاملہ میں میری فاطمہ خاموش ہو جائے. لوگوں میں دنیا کو بتا رہا ہوں سکوتھا رضاؤھا، میری فاطمہ بیٹی کا معاملہ سننے کے بعد رنجیدگی کا اظہار نہ کرنا، ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، اس کے اوپر خاموش ہو جانا، یہ فاطمہ کے رضا کی دلیل ہے، فاطمہ کی رضامندی کی دلیل ہے. اگر اس جملے کو جو میرے نہیں ہے، کسی مفتی کے نہیں ہے، کسی مولوی کے نہیں ہے، کسی مسلک کے بانی کے نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم کے جملے ہیں جو آپ نے اپنی حقیقی اصلی سلبی بیٹی اور چوتھی اور چہیتی اور آخری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ کے لیے اس موقع پہ ارشاد فرمائے جب علی کے ساتھ نکاح کی بات کی. فرمایا میری فاطمہ کا چپ ہو جانا آپ کی رضامندی کی دلیل ہے. ان جملوں کو لیجئے، آئیے ذرا اگلا مسئلہ حل کرتے ہیں. جس وقت سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فدق کے لیے حضرت فاطمہ اللہ کے حبیب کے پاس پہنچتی ہے، حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچتی ہے. آپ جانشین مصطفیٰ ہیں، فدق کے لیے اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے، خمس کا مال ہمارے حوالے کر دیا جائے. حضرت صدیق اکبر نے مسئلہ عرض کر دیا. فرمایا فاطمہ یہ بات نہیں ہے، مجھے رسول اللہ کی قرابت داری سے، رسول اللہ کی آل سے پیار نہیں ہے. واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی من اصیل ان قرابتی، مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ نبی کی رشتہ داری پیاری ہے. صدیق اکبر جواب دے رہے ہیں رب ذوالجلال کی قسم فاطمہ مجھے اپنی بیٹی عائشہ سے اتنا پیار نہیں ہے جتنے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے پیار ہے. مسئلہ بیان کر دیا کہ جتنا مال رسول اللہ کی زندگی میں جس طریقے سے جتنا آقا کی زندگی میں ملتا تھا اسی طریقہ سے اتنا اب بھی ملتا رہے گا. پھر صدیق اکبر کے فنا فی الرسول ہونے کی دلیل یہ ہے آپ نے اپنے لیے کوئی نئے بندے کا انتخاب نہیں کیا. کل کے 1400 سال کے بعد کوئی یہ نہ سوچے کہ صدیق اکبر نے آل رسول کا حق کھایا، بلکہ مال غنیمت کی تقسیم کے لیے، فدق اور خمس کی تقسیم کے لیے آپ نے تقسیم کار کے لیے اس عظیم شخصیت کو بلایا جو رسول اللہ کے دور میں یہ مال تقسیم کیا کرتے تھے. ان کا نام حضرت علی کرم اللہ ہے، اسد اللہ ہے، رضی اللہ ہے، سلام اللہ ہے، صلاۃ اللہ ہے، رضوان اللہ ہے. حضرت علی خود فرماتے ہیں مال خمس کی تقسیم کے لیے مجھے اللہ کے رسول نے والی بنایا تھا، میں اللہ کے نبی کی زندگی میں تقسیم کیا کرتا تھا.
جب اللہ کے حبیب چلے گئے ثم ولانی ابو بکر، پھر مجھے اس مال کی تقسیم کا والی حضرت ابو بکر نے بنا دیا۔ حضرت ابو بکر کی دیانت داری کا حال یہ ہے، یہ مال جتنا جس انداز سے اور جس کے ہاتھوں سے رسول اللہ کی زندگی میں تقسیم ہوتا اتنا اور اسی انداز سے انہی ہاتھوں سے آپ نے تقسیم کیا اور سیدہ فاطمہ کو مسئلہ بیان کیا۔ فاطمہ یاد رکھیے اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت جب دنیا سے جاتی ہے لا نورث دینارا ولا درہما، ہم اپنے پیچھے اپنی میراث دراہم اور دینار کی صورت میں نہیں چھوڑتے، ہماری میراث مال میں جاری نہیں ہوتی، ہماری میراث علم ہے، پیغمبر کی میراث علم ہے۔ حضرت فاطمہ جو میراث کے طور پہ مال کی بات کر رہی تھی مسئلہ سمجھ آ گیا، فسکتت، سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اب اس خاموشی کو بعضوں نے یہ کہا کہ حضرت فاطمہ کو علی عز باللہ دھکے دے دیے گئے، گھر سے نکال دیا گیا، کلام چھوڑ دی گئی، پوری زندگی ناراض رہی۔ حالانکہ خود بہت سی روایات جو اہل سنت اور روافظ دونوں کی کتب میں موجود ہیں، بعد میں گفتگو بھی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر آتے رہے، حضرت فاطمہ کی تیمارداری کرتے رہے، فسکتت، خاموش ہو گئیں۔ اس خاموشی کو آج کا کوئی یہ کہے کہ یہ دشمنی ہے، اللہ کے حبیب کہیں سکوتھا رضاؤھا، فاطمہ کی خاموشی ان کے رضامندی کی دلیل ہے، تو میں آج کے کسی کی بات نہیں مانتا، میں تیری لاکھ تحقیقوں کو آمینہ کے لال امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، اطیب الانبیاء، اکمل الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اخطب الانبیاء، قائد الانبیاء، خطیب الانبیاء، محسن کائنات، امام کائنات، رونق کائنات، وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، محسن انسانیت، فخر انسانیت، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملوں پہ قربان کروں۔ میرے نبی نکاح کے موقع پر یہ بیان فرما رہے ہیں اور میرا اور آپ کا عقیدہ ہے نبی کی زبان پہ جملہ وہی آتا ہے جو عند اللہ مقبول ہوتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کے لبوں پہ اللہ کی وحی آتی ہے، ان کے ہونٹوں پہ اللہ کا قرآن آتا ہے، ان کی زبان پہ رب کا کلام بولتا ہے، ان کی زبان کے پیچھے پردے میں دیکھا جائے تو گفتگو رب کرتے ہیں، صورت مصطفیٰ ہے، گفتگو رب کی ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ ہے، آواز مصطفیٰ ہے، لیکن گفتگو رب کی ہوتی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حبیب آپ نے قدم بعد میں رکھنا ہوتا ہے، جہاں قدم آنا ہے اس جگہ کا انتخاب عرشوں سے پہلے ہو جاتا ہے۔ بات درمیان میں عقیدے کی آگی، ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے، مولانا ضیاء القاسمی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے مولوی دی تقریر ہی کو نہیں جس تقریر سے عقیدے دی گال نہ ہوئے۔ تو عقیدہ بنائیے، اما کا خاموش ہو جانا سکوتھا رضاؤھا وہ آپ کی رضا کی دلیل ہے۔ اس پیغمبرانہ جملے کے پیچھے دیکھا جائے تو نبی پہلے بتا کے گئے ہیں، کل کو صدیق اکبر فاطمہ کو جو مسئلہ بیان کریں گے اس مسئلے کے جواب میں یہ خاموش ہو جائیں گی، میں پہلے بتا کے جا رہا ہوں۔ فاطمہ کا خاموش ہو جانا یہ دشمن صدیق نہیں ہے، صدیق اکبر کے ساتھ رضامندی کی دلیل ہے۔ تو بات یہاں سے شروع کی، ہم حسین کو کب سے مانتے ہیں؟ سوال کیجئے، نام حسین لیتے ہو یہ تو بتاؤ، نکاح کروانے والے کون تھے؟ پردہ ڈالا جائے گا، سنی بتائے گا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہم صرف حسین کے 1 سال کو نہیں مانتے، ولادت سے شہادت تک 57 سال مانتے ہیں، پھر ولادت سے قبل ابا علی اور اماں فاطمہ کے نکاح سے مانتے ہیں، نکاح کے گواہوں سے مانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم بات کرتے ہیں، مجلس نکاح منعقد ہوتی ہے، نکاح پڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں۔ نوٹ کیجئے سوالات کو، نکاح ہو رہا ہے حضرت علی اور فاطمہ کا، حسنین کریمین کے ابا جان کا۔ سوال کیجئے نکاح کے گواہ کون تھے؟ پہلے نمبر کا گواہ کا نام عائشہ کا بابا صدیق اکبر ہے۔ تھوڑا جا اور بول پو وہ
اور زور لگا لے ذرا. دوسرے نکاح کا نام فاروق اعظم ہے. تیسرے نکاح کے گواہ کا نام فاروق اعظم ہے. تیسرے نکاح کے گواہ کا نام عثمان غنی ہے. عجیب اتفاق ہے, عجیب اتفاق ہے. یوں بھی ہو سکتا تھا عثمان پہلے آ جاتے, عمر پہلے آ جاتے, لیکن جو کل کو ترتیب خلافت کی تھی آج وہی ترتیب فاطمہ کے نکاح کے گواہوں کی ہے. بڑی عجیب بات ہے. حسین کو مانوں, ابا علی اور فاطمہ کے نکاح کروانے والوں کو انکار کر دوں, نکاح کے گواہ بننے والوں کا انکار کر دوں. تھوڑا سا آگے چلیے, ہم حسین کو کب سے مانتے ہیں؟ کبھی سیرت حسین یوں بھی تو سننی چاہیے نا. ہم حضرت حسین کو کب سے مانتے ہیں؟ نکاح ہو گیا, سیدہ فاطمہ کی رخصتی کا موقع ہے. کون تھا جسے اللہ کے حبیب نے کہا یہ چند دراہم لے جاؤ مدینے کے بازار سے, میری بیٹی کے لیے جہیز کا سامان خرید کے لائیے. وہ جہیز آج نہیں جو میں اور آپ نے جس جہیز کو عذاب بنا دیا ہے, وہ جہیز ہی کیا تھا, ضرورت کی چند چیزیں لائی گئی. وہ کون شخص ہے؟ نکاح علی اور فاطمہ کا ہو رہا ہے, سیدہ کی رخصتی کے موقع پر جو مدینے کے بازاروں سے سامان خرید کے لاتے ہیں اسے عائشہ کا بابا صدیق اکبر کہا جاتا ہے. سوال کیجئے, سیدہ فاطمہ کی رخصتی جس کمرے کے اندر ہوئی, دلہن کے لیے وہ کمرہ دلہن تیار کرنے والی خاتون کون تھی؟ نہیں بتائے گا. نام حسین لیتا ہے, سیدہ فاطمہ کا کمرہ تیار کرنے والی اس عظیم خاتون کا انکار کرتا ہے. سنی چونکہ خالص مانتا ہے, حقیقی مانتا ہے, سنی بتائے گا رخصتی فاطمہ کی ہو رہی تھی, وہ کمرہ دلہن دو عورتوں نے تیار کیا. ایک کا نام ام المومنین جناب سیدہ ام سلمہ ہے, دوسری خاتون کا نام ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. ہم حسین کو مانتے ہیں, نکاح کروانے والوں کو بھی. جڑا نہیں مندہ وہ نہ بولے, پامیں جڑا مندہ وہ بولے ذرا. نکاح کروانے والوں کو, نکاح کے گواہوں کو, کمرہ تیار کرنے والی عائشہ کو بولیں, عائشہ کو. آگے سوال کیجئے, حق مہر کی ادائیگی کے لیے رقم کس نے ادا کی تھی؟ سبحان اللہ. علی حق مہر ادا کرنا ہے یا رسول اللہ, یہ پرانی سی زیرہ ہے, فرمایا فروخت کر کر آؤ. فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آگے بازار میں حضرت عثمان غنی مل جاتے ہیں, میرے نبی کے دوہرے داماد ذی النورین. کتنے نوروں والے؟ ایویں نہ آکھیا کرو دیوبندی نبی دا نور نہیں مندے. او بابا تسی نبی دی گل کر دے ہو, ہمارے عقیدے کے مطابق تو نبی کی بیٹیاں بھی نور ہیں. اونچی کہہ دو تھوڑا جا ذرا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ذی النورین, دو نوروں والے, جو نبی کی زینب کو نور مانے, رقیہ کو نور مانے, ام کلثوم کو نور مانے, فاطمہ کو نور مانے, جن کی وجہ سے یہ نور ہے. کیا وہ نبی نور نہیں ہے؟ نور نبوت کا انکار ہے. او بولو صحیح تھوڑا جا. نور نبوت کا انکار ہے نہیں. آپ بولیں گے تو طبیعت کھلے گی, بہت سی باتیں جو میں نہیں کہنا چاہتا وہ بھی نکل جائے گی. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں علی بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ درہم بیچ, یہ زیرہ بیچنے کس کے لیے؟ رسول اللہ کی بیٹی کا حق مار دینا ہے. فرمایا کتنے کی؟ بس یہ پرانی سی ہے, 3-4 کی. فرمایا اور بتاؤ. کہتے ہیں 5-6 کی. فرمایا اور بتاؤ. کہا 7-8 کی. فرمایا اور بتاؤ. عجیب گاہک نہیں, گاہک دکاندار کہنا تھلے کر, یہ کہتے ہیں ہور کر, اس لیے کہ روحا ماؤ بینہ. اللہ کی قسم سکی ماں کے جاؤں میں اتنا پیار نہیں ہے جتنا صحابہ اور اہل بیت میں پیار ہے. اس آیت کو لفظوں سے ہٹ کر جسم کی صورت میں, نقش اور عکس میں دیکھنا ہو تو چلتے پھرتے صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کو دیکھ لو, رحماء بینہم سمجھ آ جائے گا. 2, 3, 4 سے شروع ہونے والا کام 400 درہم پہ طے ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی گھر جاتے ہیں, 400 درہم لے کر آئے اور حضرت علی کو پکڑائے. دینے کے بعد زیرہ لے لی, درہم دے دیے. پھر سوال کیا علی بھائی یہ تو بتاؤ درہم کس کے؟ فرمایا میرے. زیرہ کس کی؟ عثمان آپ کی. فرمایا لو پھر زیرہ بھی لے جاؤ, درہم بھی لے جاؤ, رسول اللہ کی بیٹی کا حق مار جا کے ادا کر دو. اب یہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟
علماء نے بڑا ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، حضرت عثمان غنی نے زیرہ رکھنی تو نہیں تھی، ویسے ہی حضرت علی کے پاس ہی رہنے دیتے، خود نہ لے کر اپنی ملکیت کا اظہار نہ کرتے کہ یہ میری ہو گئی، دیرم آپ کے ہو گئے، جب لینی نہیں تھی تو ان کے ہاتھوں میں رہنے دیتے، بس دیرم دے کے کہتے لے جاؤ حق مار ادا کرو۔ یوں کیوں کیا کہ دراہم کے اوپر حضرت علی کی ملکیت کو ظاہر کیا، زیرہ کے اوپر اپنی ملکیت کو ظاہر کیا، اس لیے کہ سخیوں کے تاجدار میں تیری سخاوت پہ قربان جاؤں۔ درہم رکھنے تو نہیں تھے، دینے ہی دینے تھے، زیرہ بھی نہیں رکھنی تھی، دینی دینی تھی۔ اگر وہ دراہم کے اوپر علی کی ملکیت کا اظہار نہ کرتے، بس کہتے یہ درہم لے جاؤ جا کے حق مار ادا کرو، تو کل کو کوئی یہ نہ کہتا علی نے جب حق مار دیا تھا تو شادی علی کی تھی، پیسے دینے والے عثمان تھے، ملکیت عثمان کی تھی۔ فرمایا اگرچہ ملکیت میری ہے لیکن میں اپنا نام نہیں رکھنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں درہم عثمان کے ہو لیکن ان دراہم کے اوپر ملکیت علی المرتضیٰ کی ہو۔ آپ سوال کیجئے حسین کو مانتے ہو؟ جب سے ولادت سے قبل ابا علی اور اماں فاطمہ کا نکاح ہو رہا تھا، حق مہر کی رقم دینے والے کون تھے؟ پھر سوال کیجئے جب ولیمے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا زمزم کس نے رکھا؟ کھجوریں لے کر آنے والے کون تھے؟ دیگر سامان رکھنے والا کون تھا؟ نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ پھر بات بتانا پڑ جائے گی کہ صحابہ اور اہل بیت میں تو پیار تھا۔ جو ہم نے داستانیں بنا رکھی ہے سب بے بنیاد داستانیں ہیں، کھوکھلی داستانیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے یہ تو چلتی پھرتی روحماء بینم کی تفسیریں تھی۔ آئیے ذرا سفر کر کے آگے جاتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب شروع میں شروع ہو گئے، شان حسین تو سنائی نہیں۔ یہ میں نے آپ کو چند ایک موضوع دیے ہیں، اس پہ ذرا غور کیجئے۔ اگر میں حسین کا نام لیتا ہوں پھر مجھے چاہیے ابا علی اور فاطمہ کے نکاح کو گواہوں کو مانوں، سامان لانے والوں کو مانوں، کھونٹے نصب کرنے والوں کو مانوں، دراہم ادا کرنے والوں کو مانوں۔ اب ذرا آگے چلیے، مولا علی کے گھر میں حضرت حسین کی ولادت جب ہوتی ہے سن 4 ہجری شعبان کا مہینہ ہے۔ عرب میں رواج تھا جب ولادت کا وقت آتا 2 قسم کی عورتیں دائیہ بن کر خدمت کے طور پہ عورت کے پاس آتی۔ ایک دائی کا کام یہ ہوتا وہ عورت کے جسم کی خدمت کرتی، مٹھی چاپی کرنا، اس کے لیے مناسب خوراک کا انتظام کرنا، اس کے لیے دوائی کا انتظام کرنا۔ دوسری خاتون جو دائیہ کے طور پہ آتی اس کا کام یہ ہوتا بچے کو لینا، کپڑے میں لپیٹنا، صاف کرنا، نام رکھنے کے لیے کسی کے پاس لے کے جانا، گٹی کے لیے لے کے جانا۔ اب سوال کیجئے آپ حسین کی بات کرتے ہیں، یہ تو بتاؤ حسین دنیا میں تشریف لا رہے تھے بوقت ولادت 2 قسم کی عورتیں جو خاتون جنت کے پاس گئیں ان کا نام کیا تھا، عورتیں کیا تھی، وہ کبھی نہیں بیان کرے گا، یہ سنی بتائے گا، اس لیے کہ بتانا مجبوری بن جائے گی۔ اگر بتا دوں تو پتہ چل جائے گا۔ ایک دائیہ جس نے حضرت فاطمہ کی خدمت کی ان کا نام اسما بنت امیس ہے۔ دوسری دائیہ جنہوں نے سب سے پہلے حضرت حسن کو حضرت حسین کو کپڑے میں لیا، سب سے پہلے لپیٹا، سب سے پہلے صاف کیا، سب سے پہلے گٹی کے لیے رسول اللہ کے پاس گئی، یہ سیدہ ام لبابہ، سیدہ لبابہ بنت حارث ام فضل، رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کی گھر والی ہے۔ کبھی نہیں بتائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ بتایا تو پتہ چل جائے گا۔ ایک دائی اسما وہ ہے جو ابو بکر صدیق کی بیوی ہے، دوسری بائی ام فضل وہ ہے جو امیر معاویہ کی سکی سالی لگتی ہے۔ کبھی ان گروہوں کو کھولو تو صحیح، حضرت حسین کا نام لیا جائے اور بوقت ولادت سے جن کی خدمت شروع ہوئی ان پہ کیوں پردہ ڈالا جائے؟ ہمارا مزاج ہم سن کے تھک گئے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں شان حسین صرف کربلا تک محدود ہے، پوری زندگی کہاں گئی؟ اس گرہ کو کھولیں۔ یہ حضرت اسما بنت امیس کون ہیں؟ توجہ ہے؟ وہ توجہ ہے؟ گلاں اکھیاں تو کوئی نہیں، پہلی باری سنیے نا، ہونی چاہیے رحم دی گلا، اس کا بار بار تذکرہ ہونا چاہیے، ہمیں یاد ہو۔ آپ نہیں سمجھتے حملے کہاں تک ہو چکے ہیں، ہمارے نوجوان بھائی کہاں تک پھسل چکے ہیں۔ ہم بھی رٹی رٹائی باتوں کی طرح ہم نے سیرت حسین کو محدود کر دیا۔ تھوڑا سا کھولے اس کو۔ یہ سید اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار کی گھر والی، حضرت علی کی سکی بھابی ہیں۔
آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے، ان کی گھر والی ہیں. جس وقت حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضرت علی نے اپنی اس بھابی کا نکاح عدت گزرنے کے بعد اپنے ساتھ نہیں کیا. حالانکہ بھائی جب بھابی کی عدت گزر جائے اپنے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح بولے کر سکتا ہے، لیکن بھابی کا نکاح اپنے ساتھ نہیں کیا. مولا علی نے اپنی بھابی اسما کا نکاح تاجدار صدق و وفا امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ کیا ہے. پھر جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا، پھر اسما کا نکاح حضرت علی نے تیسرے گھر میں نہیں جانے دی، اپنے ساتھ کیا ہے. یوں پہلے جعفر کے گھر میں، آخر میں علی کے گھر میں، درمیان میں صدیق اکبر کے گھر میں حضرت علی نے یہ نکاح کر کے امت کو بتا دیا ہے. لوگوں سنو، اگر اسما کل جعفر کے گھر میں تھی تو وہ بھی علی کا گھر تھا. آج میرے گھر آئی ہے تب بھی علی کے گھر میں آئی ہے، اور کل صدیق کے گھر میں گئی تھی تو وہ بھی علی کا اپنے گھر میں گئی تھی. علی ابو بکر کے گھر کو اپنے سے جدا نہیں سمجھتا. یہ اسما حضرت فاطمہ تو زہرا کے صاحبزادے حضرت حسین کی ولادت کے وقت داعیہ بن کر آئی ہے. میں سیرت حسین سنا رہا ہوں، ولادت کے وقت سے سنا رہا ہوں. یہ دوسری خاتون ام فضل جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سکی سالی لگتی ہے، یہ ام فضل وہ ہیں. مشکات شریف کی روایت ہے، ابھی حضرت حسین کی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے چند دن قبل حضرت ام فضل خواب دیکھتی ہیں، بڑی پریشان ہیں. رسول اللہ کے پاس آئیں، آ کر کہنے لگی آمینہ کے لال میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب ہے، اس خواب نے پریشان کر رکھا ہے. فرمایا کیا خواب دیکھا؟ فرمانے لگی قطعۃ من جسدی کا قطعت ووضعت فی حجری، آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹا جاتا ہے، وہ جسم کا ٹکڑا کٹنے کے بعد وہ میری گود میں آ جاتا ہے. میں بڑی پریشان ہوں کہ نبی کا جسم کا ٹکڑا کٹے میری گود میں آئے، یہ کہیں میرے لیے کوئی نقصان کی خبر تو نہیں ہے، بے ادبی کی خبر نہیں ہے. وہ خواب پریشانی سے بتا رہی ہیں. فضاحک النبی، حضور مسکرا رہے ہیں. فرمایا ام فضل اس میں بڑا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور پریشانی ہی تو ہے آپ کا جسم کا ٹکڑا کٹے اور میری گود میں آئے. حضور نے موقع پہ فرمایا فاطمہ پتہ اس کی تعبیر کیا؟ ام فضل فرمایا یا رسول اللہ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر یہ ہے حسین چونکہ میرے جسم سے ہیں، وہ چونکہ مجھ سے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، وہ میری آل میں سے ہے، وہ میرے نسب میں سے ہے، وہ میرے خون میں سے ہے، وہ میرے گھرانے میں سے ہے، میری آل اور ذریت میں سے ہے. وانا منہ، اور میں بھی حسین سے ہوں، وہ مجھ سے جدا نہیں، میں حسین سے جدا نہیں. یہی وجہ ہے اللہ نے یہ نسبت تلازم آج بھی اتنی قائم رکھی ہے. جس کے دل میں حسین کی محبت نہ ہو حضور کی محبت بھی نہیں آ سکتی، اور جس میں دل میں نبی کی محبت نہ ہو حسین کی محبت بھی نہیں آ سکتی. یہی وجہ ہے جس سے نبی نے پیار کیا اسی سے حسین نے کیا ہے، کیونکہ یہ نبی ہی کی آل سے ہے. دونوں کا آپس کا تلازم کا رشتہ ہے. جہاں نبی جاتے ہیں وہاں حسین جاتے ہیں. جس دل میں نبی ہے اسی دل میں حسین ہے، جس دل میں حسین ہے اس دل میں نبی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کوئی نبی کو نہ مانے دل میں حسین آ جائے، کوئی حسین کو نہ مانے دل میں نبی آ جائے. جس کے دل میں جب نبی کی محبت ہے تب تک نبی کے نواسے حسین کی محبت ہے. فرمایا تعبیر یہ ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو لال دیں گے، بیٹا پیدا ہوگا، وہ جو آپ نے جسم کا ٹکڑا دیکھا ہے سب سے پہلے وہ میرا بیٹا جس کی گودی میں آئے گا ام فضل وہ تو خوش نصیب ہوگی. جنہوں نے ولادت کے وقت یہ خواب دیکھا تھا پردہ اٹھائیے ام فضل کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ کیا اس لیے اگر ام فضل کی بات کریں تو بتانا پڑے گا یہ تو سیدنا امیر معاویہ کی سالی تھی، یہ تو ولادت سے رشتے ہیں. حضرت ام فضل وہ خوش نصیب عورت ہیں جنہیں سیدنا حسین کا چہرہ ملنے کو دیکھنے کو ملا، کپڑے میں لپیٹا. کیا خوش نصیب عورت ہے، رسول اللہ کے پاس لے کے گئی ہیں. وہ گلی لکڑیوں کہہ دو سبحان اللہ. کیوں اتنے ٹھنڈے ہو گئے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت میں آتا ہے حضور خود آئے اور آ کے بڑا ایک عجیب جملہ بولا. فرمایا مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، سبحان، میرا بیٹا دکھاؤ، میرا پھول دکھاؤ.
سنیے سیرت حسین کو. رسول اللہ کے پاس لایا جاتا ہے، فرمایا ما سمیتموہ، علی نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ چونکہ بہادری کا وصف غالب تھا، شجاعت کا وصف غالب تھا، اسی وجہ سے آپ نے نام رکھا حرب. کیا نام رکھا؟ حضور نے فرمایا علی پہلے بیٹے حسن پیدا ہوئے تھے، آپ نے حرب رکھا. حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، وہ جنگ کے مقاصد ٹھیک نہیں ہوتے، جنگ کو ٹھیک نہیں ہوتی. میں نے وہ نام بدل کے حرب جنگ کی وجہ سے میں نے بدل کے حسن رکھا، اور حسن خوبی کو کہا جاتا ہے، حسن بلائی کو کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسنین کریمین جب رسول اللہ کے پاس آئے تھے، اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ جب سامنے سے شہزادوں کو آتے ہوئے دیکھا، سرخ ڈوروں والا قمیض پہنا ہوا ہے، یوں لڑکتے ہوئے آ رہے ہیں، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا، اوپر سے نیچے تشریف لائے، دونوں شہزادوں کو چوما، سینے سے لگایا، ایک کو ادھر بٹھایا، حضرت حسن کو دائیں جانب بٹھایا، اور آپ کی نسبت کہا ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. لوگوں یاد رکھو یہ میرا بیٹا حسن، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں مسلمانوں کی دو بڑی بڑی عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا، یہ کل کو سردار بنے گا. میرے نبی کے الفاظ لفظ بلفظ پورا ہوئے جب سن 40 ہجری کو 21 رمضان مبارک کو کوفہ کے مین گیٹ کے سامنے مولا علی کو ظالم بدبختوں نے جو کل کو حب اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے تھے، جس وقت آپ کی سیدہ معاویہ کے ساتھ مسالت ہوتی ہے، اسی وقت سے ان ظالموں نے غلاف کعبہ پکڑ کے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہم حضرت علی کو بھی قتل کریں گے معاذ اللہ، شام میں حضرت معاویہ کو قتل کریں گے معاذ اللہ. عین متعینہ تاریخ پہ اپنے پاس پہنچے ہیں، حضرت علی کو شہید کر دیا جاتا ہے. 6 ماہ گزرنے کے بعد 41 ہجری کو ربیع الثانی اول کے آخر میں حضرت حسن نے عراق کے بہت بڑے محل میں اپنے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں کو جمع کر کے کہا لوگوں مجھے اپنا امام مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں. فرمایا سنو خلافت اگر میرا حق تھی پھر بھی میں نے معاویہ کو دے دی، اگر معاویہ کا حق تھا پھر بھی خلافت ان کو مل گئی. کوفہ کی جامعہ مسجد میں منبر مولا علی کا، منبر میرا علی کا، مصلی مولا علی کا، حضرت معاویہ کو بلایا جاتا ہے، شہزادے اپنا جبہ پہناتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے حضرت معاویہ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی بھی تاریخ کا گندا چیتھڑ آئے، 1400 سال کی بات کی کسی مورخ کی تاریخ کا اعتبار نہیں ہے. مجھے سب سے زیادہ مولا علی کو سمجھنے والے آپ کے شہزادے نظر آتے ہیں، حضرت علی کو سمجھنے والے شہزادے حسن حسین سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے حضرت علی کے منبر پہ بٹھایا، جبہ پہنایا، ہاتھوں میں ہاتھ دی، اور حضرت حسن کے بعد حضرت حسین نے بیعت کی. جب ان لوگوں نے دیکھا یہ تو مسالت کر رہے ہیں تو حضرت حسن کی سواری کے اوپر حملہ کیا گیا، حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا. اس موقع پہ پیر حسن نے فرمایا تھا لوگوں سنو میرے لیے واللہ ان معاویہ خیر من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ، ان لوگوں سے میرے لیے معاویہ بہتر ہے، یہ تو کل کو میرا نام لے میرے ساتھ وفاداری کا دعویٰ کرنے والے آج مجھ سے مسلح کھینچتے ہیں، میری سواری پہ حملہ کرتے ہیں. میرے نبی کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، لفظ بلفظ جو کل کو میرے نبی نے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار بنے گا، تو شان حسین پہ رس کر رہا ہوں. حضرت نبی کریم نے کہا علی آپ نے پہلے حرب رکھا، میں نے بدل کے حسن رکھا، دوسرے بیٹے کا نام آپ نے دوبارہ حرب رکھا ہے، میں محمد تبدیل کر کے کہتا ہوں پہلا حسن تھا یہ حسین ہے. اس ولادت کو کھولیے، سیرت حسین کو کھولیے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اذنی، کانوں میں نبی نے اذان خود کی ہے، دوسرے کان میں تکبیر خود دی ہے، انگلی پکڑ کے حضور نے خود چلایا ہے.
بلکہ حدیث میں جب باب مناقب پڑھے جاتے ہیں، فضائل کو پڑھے جاتے ہیں، تو روایت یہ آنکھوں سے گزری، بس اوقات اللہ کے حبیب انگلیاں پکڑتے اور پکڑ کے اپنے پاؤں پہ شہزادوں کے پاؤں رکھتے، حسن کا پاؤں رکھتے، حسین کا پاؤں رکھتے، جیسے آپ نانا بن کے اگر اس کو سمجھیں، تصور میں اپنے نواسے کو لاؤ، نانے کو نواسے سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ بیٹیاں جب 6 ماہ 7 ماہ کے بعد ابو سے ملنے کے لیے آئیں، یا باپ کبھی سفر میں جائے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جائے، تو بیٹی کا پیار نواسوں کے چہروں میں نظر آتا ہے، نواسوں میں سمٹتا ہے۔ اور بیٹی بھی وہ تھی جس سے پیار اولاد میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ اس کی یہ وجہ نہیں باقی بیٹیوں سے پیار نہیں تھا، ایک ہی 7 اولاد ہو، میرے نبی کے 3 بیٹے 4 صاحبزادیاں تھی، جس کے 7 اولاد ہو، ایک چلا جائے تو ایک کا پیار سمٹ کے 6 میں آ جاتا ہے، 2 چلے جائیں تو 2 کا پیار سمٹ کے 5 میں آ جاتا ہے، 3 چلے جائیں تو 3 کا پیار سمٹ کے 4 میں آتا ہے، 4 چلے جائیں تو پیار سمٹ کے 3 میں آ جاتا ہے، 3 چلے جائیں تو ان کا پیار سمٹ کے 2 میں آ جاتا ہے، 6 کے 6 چلے جائیں تو 6 کا پیار سمٹ کے 1 میں آ جاتا ہے۔ اب بیٹا بھی زندہ کوئی نہیں تھا، بیٹی بھی کوئی نہیں تھی، نبی پیار کرتے تو کس سے کرتے، دل کا ارمان پورا کرتے تو کس سے کرتے؟ 3 بیٹوں کا پیار بھی سمٹ کے جس کے چہرے میں آیا تھا اسے چہرہ خاتون جنت کہا جاتا ہے، 3 بیٹیوں کا پیار بھی سمٹ کے جس کے چہرے میں آیا ہے اسے چہرہ فاطمہ کہتے ہیں، چونکہ ساری اولاد کا پیار اکیلی فاطمہ کے چہرے میں نبوت کو نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے سفر پہ جانے لگے، آخر میں سب سے آخری جس سے مل کے گئے ہیں وہ فاطمہ ہوتی، سفر سے واپس آتے ازواج کے پاس بعد میں گئے ہیں، خاتون جنت کے پاس پہلے آئے ہیں، آخر میں جنہیں ملتے وہ فاطمہ ہوتی، پہلے جنہیں ملتے وہ بھی سیدہ فاطمہ ہوا کرتی۔ تو جس سے سب سے زیادہ پیار تھا اس کے نواسوں سے بھی، اس کے بیٹوں اور اپنے نواسوں سے سب سے زیادہ پیار۔ اب نانا جی بن کے ذرا میری بات کو سمجھو، جب بچہ چلنے لگتا ہے تو آپ اسے سہارا دیتے ہیں، پتر تھوڑا جا ٹور کے دے، وہاں تھوڑا سا وہ اپنا بال ڈالتا ہے، تھوڑا سا آپ اسے سہارا دیتے ہیں۔ یوں میرے نبی اپنی قدم مبارک کو سیدھا کر لیتے، انگلی پکڑ لیتے، فرمایا میرے دائیں پاؤں پہ دایاں پاؤں رکھو، بائیں پہ بایاں رکھو، اور حسین ذرا اوپر کو چڑھنا شروع کرو۔ اب اگر میں تصور میں دیکھتا ہوں تو کیا کہنے آپ کی رفت کی، یہ بلندی کس طرف ہو رہی ہے، کس کے وجود پہ چڑھ رہے ہیں، یہ اوپر چڑھا کون رہا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ کس کے آئے ہیں، یہ کون سے ہاتھ ہیں، چاند ان کی انگلی کو برداشت نہ کرے، یہ اشارہ کون سے ہے، درخت کو کریں وہ زمین کو چیر کے نبی کے قدموں میں آ جائے، چاند کو کریں وہ قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آ جائے، ابھی اٹھے نہیں نیچے نہ آئیں، ابو ہریرہ کی اماں کلمہ پڑھ جائے، ابھی رحمت کے لیے ہاتھ اٹھے نہیں، صحابی اندر دعا کے لیے کہہ کے جاتا ہے، باہر نہیں آتا، رمجم رحمت کی بارش آ جاتی ہے، اور یہ پھر قدم کون سے ہیں، ذرا ان قدموں کا عروج تو دیکھو، اگر یہ عرش پہ لگے تو عرش اپنے مقدر پہ جھوم جائے، اگر سدرۃ المنتہا پہ لگے تو سدرۃ المنتہا کی بلندیاں اس قدموں کی دھول بن جائیں۔ یہ قدم ہے کون سے، یہ بلندی ہے کون سی، ان بلند قدموں پہ جنہیں آسمان کا سورج بھی ناز کرے، اور جن قدموں کی وجہ سے سورج کو چمک نہ ملے، چاند کو دمک نہ ملے، ستاروں کو جگمگاہٹ نہ ملے، دریاؤں کو روانی ملے، گلستانوں کو سبزہ ملے، ان قدموں پہ کھڑا کیا ہے، اور نبی نے چلنا سکھایا، پھر مان جانا جسے چلنا نبی سکھائے وہ پرواز میں جاتا ہے، اسے زوال نہیں آ سکتا۔ اور جنہیں نبی نے ہاتھ پکڑ کے نہیں چلایا، صرف تعلیم سے چلایا، وہ اتنے چلے کہ دریا کے اوپر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ یہاں تو انگلی پکڑ کے چلایا ہے۔ حضرت عاصم نے کہا میں ذمہ دار ہوں، کوئی بات نہیں، دجلہ پہ اگر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا ہے، شروع سے وہ ایرانی صحابہ کا راستہ روکنے والے ہیں، ان کے ساتھ ان کو شروع سے ویر ہے، تو ایرانیوں نے اگر قبضہ کر لیا تو پریشان نہ ہو، اگر دریا موسیٰ اور صحابہ موسیٰ کے لیے راستے دے سکتا ہے تو ہم نے کلمہ کلیم اللہ کا نہیں پڑھا، کلیم اللہ کے بھی نبی حبیب اللہ کا پڑھا ہے۔ آئیے ذرا، فرمایا میں ذمہ دار ہوں، اصحاب پیغمبر گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں، یوں گھوڑوں کو دریا کی سطح پہ تیزی سے چلاتے ہوئے جا رہے ہیں جیسے خشکی پہ چلتے ہوں، صحراؤں پہ چلتے ہوں۔ کہنے والے نے اس منظر کو دیکھ کے کیا خوب نقشہ کھینچا کہ ساحل سے کشتیاں لگائے ہوئے ہیں، ساحل سے کشتیاں لگائے ہوئے ہیں، ارے وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔
تو جنہیں تعلیمن پہ چلایا، چلنا سکھایا، وہ ایسے چلے کہ دریاؤں کو پار کر گئے. اور اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہے، ان کی بلندی کا عالم کیا ہے، جنہیں انگلی پکڑ کے تعلیمن بھی چلایا، عملاً بھی چلایا، پھر صحراؤں پہ نہیں چلایا، سینہ مصطفیٰ پہ چلایا. جو یہاں چلے، یہاں کھیلے، ان کی بلندی کا عالم کیا ہے. بس کر دیں، اب زندگی تو بوڑھی ہے آپ کی، ابھی 57 سال میں ہم نے پہلے شروع کیا ہوا ہے، تو پھر اللہ نے موقع دیا تو اگلے سالوں میں کھولیں گے. اذان ہوتے تک جہاں تک گفتگو ہو جائے اسی پر اکتفا کریں گے. دور نبوت ہے، میرے نبی نے بس اوقات پیار کرتے، نانا بن کے ذرا سمجھنا. اور پھر نانا اس کی بات کر رہا ہوں جس سے رب نے رحمت للعالمین کہا ہے. آپ کے دل میں شفقت ہے، محبت شفقت کی بنا پر آپ اپنے نواسے سے پیار کرتے ہیں، تو آپ کی محبت اولاد تک محدود ہے. وہ جو جانوروں کے لیے بھی رحمت تھا، پتھروں کے لیے بھی رحمت تھا، شجر و حجروں کے لیے رحمت تھا، اس کی رحمت جب نواسوں پہ آئی ہوگی تو کس قدر پیار ہوگا. دایاں ہاتھ حضور پیچھے رکھتے، بایاں ہاتھ تھوڑی پہ رکھتے، یوں پیار سے اٹھاتے اور لبوں کو اپنے لبوں کے قریب کرتے، دونوں لبوں کو اٹھا کر درمیان اپنی اپنی زبان کو رکھتے. یہ وہی تو زبان ہے جس کے بارے میں رب کہہ چکا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ علوم نبوت کی ترجمان، فیضان نبوت کی ترجمان، جس زبان کے پردے کے پیچھے رب بولا کرتا تھا، جس زبان کے پردے کے پیچھے رب کا قرآن بولا کرتا تھا، وہ زبان ساری کی ساری حضرت حسین کے ہونٹوں پہ آ گئی. جو پہلا لواب آپ کے وجود میں آیا وہ میرے نبی کا، جو پہلی خوراک آپ کے وجود میں آئی وہ میرے نبی کا لواب ہے. اس وجہ سے میں اکثر عرض کرتا ہوں، یہاں بھی ایک ذمہ دار مرکز میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ عرض کرتا ہوں، سب لوگ کہتے ہیں میدان کربلا میں حضرت حسین کٹے ہیں لیکن جھکے نہیں ہیں. بولو تو صحیح بھائی، وہ یزید کو ماننے والا نہ بولے، جو میرے ساتھ حسینی ہیں وہ بولے حسین کٹے ہیں، جھکے. حسین کٹ گئے ہیں، بکے. سر کو جھکایا، وجہ کیا ہے؟ اے میرے مرشد، آپ نے 72 کٹوا لیے لیکن جھکے نہیں، ٹکڑے ہو گئے، جھکے نہیں. علامہ ابن کثیر نے منظر کھینچا ہے، جب معصوم بچے کو لے کر جا رہے تھے تو ظالم کی طرف سے تیر آیا اور یہاں حلق پہ لگ کے آر پار ہو گیا. حضرت حسین کی ہاں نکلی، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے خون کو بھرا، فجعل یمسح الدم. علامہ ابن کثیر کے لفظ پڑھ رہا ہوں، آپ اپنے ہاتھوں سے خون صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہنے لگے اللہم احکم بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا. اے اللہ، میں اپنے معصوم کا خون تجھے دیکھ کے پوچھتا ہوں، اللہم احکم بیننا و بین قوم، اے اللہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، دعونا جنہوں نے ہمیں بلایا ہے، لینصرونا تاکہ بلانے کی وجہ سے ہماری مدد کریں گے، جھوٹے خطوط لکھے، روزانہ دن رات پیغامات بھیجے، یدعونا جنہوں نے ہمیں خود دعوت دی، لینصرونا تاکہ ہماری نصرت کریں گے، اب بجائے مدد کرنے کے فقتلونا ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہزادے نے اپنے معصوموں کا خون پیش کر دیا لیکن جھکے نہیں ہے، بکے نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گناہگار یہ سمجھا ہے انسان کی فطرت ہے، جس طرح کی غذا کھاتا ہے اس غذا کی تاثیر اس کے وجود میں آتی ہے. غذا میں پاور ہو تو جسم میں پاور آتی ہے، غذا میں صداقت ہو جسم میں صداقت ہے. بتاؤ تو صحیح وہ کون سی خوبی ہے جو لواب مصطفیٰ میں نہیں تھی؟ صداقت یہاں تھی، عدالت یہاں تھی، جرت یہاں تھی، فقاہت یہاں تھی، تقوی یہاں تھا، اخلاص یہاں تھا، للہیت یہاں تھی، استقامت یہاں تھی، پیغمبر کے ساتھ مارے وفا بن جانا وہ سب کچھ یہاں تھا. خدا کی رحمتیں یہاں تھی، عنایتیں یہاں تھی، برکتیں یہاں تھی. تو اتنے مرکز والا لوہا جب پیر حسین کے ہونٹوں میں گیا، آپ کے جسم کی خوراک بنا، آپ کے جسم میں اس خوراک کی تاثیر کا آنا واضح تھا. آدمی جو غذا کھائے اس غذا کی جرت اترتی ہے. نانے کی جرت کیا تھی؟ فتح مکہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے، جب مکی دور
دور ہے مشرکین مکہ آپ کے چچا خواجہ ابو طالب کو ساتھ لے کے بات کرنے کے لیے آئے. اے چچا ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو سکھاؤ, اگر سرداری چاہیے ہاتھ کھڑے, ہم سب بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, مال چاہیے اشارہ کرے, سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیں گے. محمد سے پوچھو کسی لڑکی سے نکاح کی خواہش رکھتے ہیں, عرب کی شہزادیاں کنواریاں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے. میرے نبی نے سب کی بات سنی, سننے کے بعد سنو نانے کی طاقت اور استقامت, پھر استقامت والے نانے کا لعاب, پھر لعاب کی تاثیر کربلا میں یوں نظر آتی ہے. میرے آقا نے کہا چچا آپ بھی سنو, او مشرکین مکہ, اے حبل لات و منات کے پجاریوں, تم بھی سنو, تم کر تو نہیں سکتے لیکن بالفرض والمحال واللہ لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری, اگر آسمان کے چاند کو توڑو محمد کے دائیں ہاتھ کا کھلونا بنا دو, چاند سورج کو توڑو دائیں ہاتھ پہ رکھو, چاند کو توڑو بائیں ہاتھ میں رکھو, کر تو نہیں سکتے, بالفرض ایسا کرو, میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا, دعوت توحید دیتا رہوں گا, اعلان توحید کرتا رہوں گا. اس جرت والے نانے کا لعاب, جرتوں والا, جب پیر حسین کے اندر آیا تو پھر جرت کا اظہار کربلا میں یوں ہوا, 72 کٹے ہیں جھکے نہیں ہیں, 72 کٹوائے ہیں بکے نہیں ہیں, بلکہ 72 کے لاشیں بکھیرنے کے باوجود, اپنے جسم کے ٹکڑے کروانے کے باوجود, زبان حال سے زمانے کو بتا دیا کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا, حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا, ٹوٹے جو ستارہ زمین پہ نہیں گرتا, ارے گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا, مگر سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا. یہ لعاب کی تاثیر تھی کہ جب یزیدیوں کے سامنے آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں, جھکے نہیں ہیں, آپ کی سیرت کے پہلو بے شمار ہیں. دور نبوت کے 6 سال, 2 سالہ دور صدیقی کے, 10 سالہ دور فاروقی ہے, 12 سالہ دور عثمانی ہے, 5.25 سالہ دور حسن ہے, دور علی ہے, 6 ماہ کا زمانہ حضرت حسن کا ہے, 19.5 سالہ زمانہ حضرت معاویہ کا ہے. حضرت نبی کریم کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ کی شہادت 60 ہجری میں ہوتی ہے, 61 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہے. یہ درمیان کے 50 سال اگر کھولے جائیں تو محبتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے. صدیق اکبر کے زمانے میں نظر آئے گا, حضرت صدیق اکبر عصر کی نماز پڑھا کے باہر آتے ہیں, مولا علی ساتھ پڑھتے ہیں چونکہ نمازیں پیچھے پڑھتے تھے, اور تکیہ کر کے اوپر سے نہیں اندر سے پڑھتے تھے. گلی میں حضرت میارے پیغمبر کے نواسے کھے رہے ہیں, صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں. اگر یہ درمیان کی زندگی کھولی جائے پھر امت کو نظر آئے گا حضرت ابوبکر صدیق نے نواسہ رسول کو اٹھایا ہے, سینے سے لگایا, پھر یوں رخساروں کا بوسہ دیا, ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے چوما, پھر اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا. میں کبھی تصور میں روح صدیق سے سوال کرتا ہوں, اے جانشین مصطفیٰ کیا کر رہے ہو؟ تو روح صدیق جواب دیتی ہے, میں چونکہ نبی کے مصلی کا بلا فصل خلیفہ ہوں, حضور کے جانشین خلیفہ ہوں, آپ کی سنت اور آپ کے مزاج سے واقف ہوں, مزاج شناس نبوت ہوں, تو میں نبی کی سنت کو پورا کر رہا ہوں. میں نے کیا سنت ہے؟ کہا نواسوں سے پیار کرنا. میں نے کہا جب سینے سے لگایا تو پیار تو ہو گیا ہے, ہونٹوں کا بوسہ دیا پیار تو ہو گیا ہے, کندھوں پہ اٹھانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو روح صدیق سے جواب آتا ہے, مولوی ذرا کندھوں کو سونگ کر تو دیکھ, انہی کندھوں پہ کل کو نانا محمد سوار ہوا تھا, آج انہی کندھوں پہ نانا نواسا حسین سوار کر کے میں نے دنیا کو بتا دیا ہے, نانا آیا تو صدیق ان کا بھی دیوانہ تھا, نواسا آیا تو صدیق اس کا بھی دیوانہ. یوں پھر گدی سے پکڑا, ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے صدیق اکبر نے چوما. حضرت علی دیکھ کے خوش ہو رہے, حضرت ابوبکر نے مسکرا کے ایک جملہ بولا, فرمایا علی ابن لی علیین شبہم بن نبیین. کاش تم سمجھ آ گئی ہوں. ابن لی علیین, علی کیوں نہ چوموں تیرے بیٹے کو, یہ بیٹا تو آپ کا ہے. اس کے چہرے سے مصطفیٰ کا حسن چھلکتا نظر آتا ہے. اگر دور فاروقی کھولا جائے تو محبت کی اور داستانیں ہیں, ایک گفتگو میں پوری زندگی کا احاطہ نہیں ہو سکتا. میں نے چند ایک ابتدائی حساب کو رس کیا. اللہ تعالیٰ علیہ رسول کے ساتھ حقیقی اصلی سچی اور کامل محبت نصیب فرمائے, اور ان کی محبت پہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. حشر میں اللہ ان پاک ہستیوں کے ساتھ ہم سب کو جمع فرمائے, اپنا وہی پیغام جو ہر جگہ
دیا جاتا ہے، آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، حضور آپ کے اصحاب و آل کی محبت کو عام کریں، جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔